آتے ہیں, کہتے سائیں ہمارا یہ کام, سائیں دولت نہیں ملتی, سائیں شوہر نہیں بنتی, سائیں بیوی نہیں ملتی, سائیں اولاد نہیں ہوتی. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ سائیں وضو کے فرائض بتا دو, وضو کا طریقہ بتا دو, سائیں غسل کا طریقہ بتا دو, سائیں تیمم کا طریقہ بتا دو, سائیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دو. اللہ کی رضا اور معرفت محبت کی باتیں سیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں, جس کے لیے آنا چاہیے. یہ جو آستانے کھلے اس لیے کھلے ہیں, لیکن اس میں آج کل کے پیروں نے بھی اپنے کام شروع کر دیے ہیں, علماء کرام نے اپنے کام کرنے شروع کر دیے ہیں. تو اصل جو مقاصد ہے ان سے ہم ہٹ گئے ہیں, تبھی تو ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں, ہمارے دلوں میں کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے. اگر ہم اس پورے کام پہ آ جائیں تو ہمارے دل میں محبت کے پھول نثار ہو جائیں. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے. ایک صحابی شمع رسالت کا پروانہ, محبوب کا دیوانہ صحابی جو تھے, میرے محبوب کے, میرے آقا کے جو عاشق تھے, ان کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ادب سے ہر چیز ملتی ہے, محبت سے ہر چیز ملتی ہے. ہم نماز جمعہ پڑھتے ہیں, اس میں خطبہ پڑھتے ہیں, تو خطبے میں اکثر یہ کرتے ہیں کہ ملا ادب لہو ملا ایمان لہو, ملا محبت لہو ملا ایمان لہو. اگر ادب نہیں تو ایمان نہیں, اگر محبت نہیں تو ایمان نہیں. تو ہم پھر بھی محبت کی تقاضا نہیں کرتے, ہم پھر بھی ادب کا تقاضا نہیں کرتے, ہم ادب کے پورے نہیں اترتے. لیکن وہ صحابہ کرام کے ادب یہ ہوتے تھے, جب میرے آقا, میرے ہادی, میرے رہبر کے محفل میں جب میرے آقا جلوہ افروز ہوتے تھے, ان کے محفل میں بیٹھتے تھے, تو ایسے بیٹھتے تھے ادب سے اور محبت سے, محبوب کو دیکھتے رہتے تھے کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ پرندے اڑ کے ان کے اوپر بیٹھ جاتے تھے تو ان کو معلوم تک نہیں ہوتا تھا کہ پرندے ہمارے اوپر بیٹھے. وہ یار دیدار میں مست تھے, سبحان اللہ, دیدار یار میں مست سے ہوتے تھے. تو یہ ہوتا ہے ادب, یہ ہوتی ہے محبت. تو شمع رسالت کا پروانہ, محبوب کا دیوانہ وضو کروا رہا تھا, خدمت کر رہا تھا. اور خدمت جو ہے وہ بڑی عظمت ہے. آج کل ہماری خدمت ہے ہی نہیں, ہم خدمت کرتے ہی نہیں ہیں. نہیں, بس ٹھیک ہے خدمت کرے نہ کرے, بس ایسے ہی پیار حاصل ہو جائے. جو خدمت کرتے ہیں ان کو عظمت ملتی ہے. اگر یہ معلوم کرنا چاہیے تو خدمت میں کیا عرض ہے, تو سید حضرت بلال محمدی سے پوچھو. سبحان اللہ. رنگ کوئی کالا تھا, علم کے ماہر نہیں تھے, اللہ دولت والے نہیں تھے, حسن والے نہیں تھے, کوئی کمال نہیں تھا, کوئی جمال نہیں تھا, لیکن خدا کے حبیب کی خدمت, اللہ کے حبیب کی خدمت کرتا تھا. اللہ کے حبیب کے خدمت میں ہمیشہ ہر گھڑی رہتا تھا. جس وقت میں حضور اٹھے تو حضور کی خدمت میں ہوتا تھا. تو عظمت ان سے کی دیکھو, چلتا فرش پہ تھا تو آواز عرش پہ آتا تھا. یہ کیا مقام ہے, نہ حسن پہ ملا, نہ دولت پہ ملا, نہ جاہو کمال پہ ملا, یہ سب ملا تو خدمت مصطفیٰ پہ بڑی عظمت ہوتی ہے. تو اللہ کے محبوب کے صحابی جو تھے حضور کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے, وضو کروا رہے تھے. اور اللہ ارحم الراحمین ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تھوڑے سے راضی ہو جاتا ہے, اللہ تھوڑے سے راضی ہو جاتا ہے, یعنی تھوڑا کرو. بس یہ ہے کہ آپ ایک قدم اٹھاؤ, اللہ 10 قدم آپ کی طرف اٹھائیں گے. اللہ تھوڑے کرنے سے راضی ہو جاتا ہے, لیکن ہم کریں تو صحیح نا, ہم کریں ہی نہیں تو اور کیا ہمیں کرنا ہے. کیونکہ حدیث مبارک ہے من جد وجد, وہی حاصل ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں. ہم قدم تو اٹھائیں, ہم اس طرف تو چلے تو صحیح نا, مدینہ دور نہیں لیکن ہم قدم تو اٹھائیں نا. دین اتنا دور نہیں, ہم دین میں آئیں تو صحیح نا, دین کی باتیں کریں تو صحیح, دین پہ عمل کرنا سیکھیں تو صحیح نا. الحمدللہ
تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کی یہ خاصیت محبوب میں بے حساب ہے. اللہ کی یہ خاصیت اللہ کے ولیوں میں بھی ہے، لیکن اللہ کے محبوب میں یہ خاصیت بے حساب ہے. اللہ بھی ارحم الراحمین ہے تو محبوب بھی رحمت والا نبی ہے. رحمت والا نبی ہے. کتنی رحمت کہ اتنی رحمت. اللہ جیسے آپ نے نعت میں سنایا کہ دشمن بھی آ جائے تو چادر بچھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی رحمت والے ناہے مانگے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے میرے محبوب جو سائل تیرے پاس آئے ان کو خالی نہیں لوٹانا. مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، شادولہ بنا آج کی رات ہے. محبوب تو ہر وقت آپ سے نہیں لوں گا تو کسی سے لوں گا، جو کچھ ملے گا آپ ہی سے ملے گا. صحابوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سے مانگتے تھے. صحابوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سے مانگتے تھے. ہم صحابوں کے عقیدے والے ہیں، ہم حضور سے مانگتے ہیں. الحمدللہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے وہ حضور سے مانگتے تھے، اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ صل ربیہ، کیونکہ شریعت وہ لانے والے، دین وہ لانے والے. الحمدللہ تو وہ بتاتے نہیں، کسی اور سے مانگ نہیں سکتے، لیکن خود فرما رہے ہیں صل ربیہ مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کر دوں گا. تو ربیہ نے کہا حضور کیوں نہیں مانگوں گا. الحمدللہ کیا مانگتا ہوں. کیا ربیہ کیا مانگتے ہو؟ تو ربیہ نے کہا اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ اسألک، یعنی آپ سے مانگتا ہوں، اور میں آپ سے مانگتا ہوں رفاقت یعنی صحبت، آپ کی صحبت آپ سے مانگتا ہوں. فی الجنت، جنت میں آپ کی صحبت آپ سے مانگتا ہوں. یہ قاعدہ قانون جو ہم بتا رہے ہیں یہ مسلم ہے، حقیقت ہے کہ نبی جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. نبی سب سے بلند ہے. نبی جو ہے وہ سارے سب سے بلند ہے. نبی جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. کیسا بھی غوث ہو، قطب ہو، قیوم ہو، ابدال ہو، ولی کوئی بھی ہو، نبی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی سب سے بلند، بالا، افضل، اعلیٰ ہے. تو نبی کا شان جنت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے. نبیوں کا شان جنت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جنت میں بھی درجات ہیں، اور جو درجے نبیوں کے ہیں وہ باقی درجوں سے افضل اعلیٰ درجات ہیں. لیکن یہ کس سے مانگتا ہے؟ نبی سے نہیں، نبیوں کے نبیوں سے، اماموں کے امام سے، ہادیوں کے ہادی سے، رہبروں کے رہبر سے، آقاؤں کے آقا سے. شہنشاہ مدینہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، حجر شجر کے نبی، ہر چیز کے نبی ہیں، تو ان کا درجہ سب سے بلند بالا. یہاں بھی تو جنت میں بھی سب سے بلند درجہ ہے وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو حضور فرماتے او ربیہ تو نبی نہیں، تو میرے ساتھ کیسے وہاں رفاقت میں ہوگا؟ سبحان اللہ. میرے درجے میں میرے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ تو نبی بھی نہیں رکھ سکتے، نبی بھی میرے نیچے ہوں گے، تو کیسے رہ سکتا ہے؟ حضور نے نہیں فرمایا. سبحان اللہ. حضور نے کہا سل ربیہ، ربیہ نے مانگ لیا کہ میں آپ سے
آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں. تو حضور نے کہا او ربیہ جنت میں آپ میرے رفیق ہوں گے, میں نے آپ کو عطا کر دیا. جو ہو نہیں سکتا, سبحان اللہ. جو ہو نہیں سکتا وہ حضور دے سکتا ہے. جو قانون قدرت کا مسلم ہے حضور اس کو بھی عطا کر سکتا ہے. ہاں تو میرے ساتھ رہے گا. تو حضور نے فرمایا کہ او ربیہ صرف تو نہیں, صرف ربیہ تو نہیں, تیرے اور بھی ساتھی میرے ساتھ ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ تو میرے آقا میرے ہادی نے فرمایا کہ المرء مع من احب, جو جس کے ساتھ محبت کرے گا, جو جس کے ساتھ پیار کرے گا, جو جس کا خادم بنے گا, جو جس کے دل میں رہے گا, وہ ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہوگا. ابا بکر نے محبت کی تو مکے میں اکٹھے تھا, ہجرت کے سفر میں اکٹھے تھا, غارِ ثور میں اکٹھے تھا, مدینے میں اکٹھا, آج قبر میں بھی اکٹھا, حشر میں بھی اکٹھا, تو الحمدللہ جنت میں بھی اکٹھا. معلوم ہوا المرء مع من احب. جب یہ حدیث حضور نے فرمائی تو سیدنا نام لیتا ہوں تھوڑی دیر میں, صحابی اس نے فرمایا کہ میں بہت خوش ہو گیا, سبحان اللہ. میں بہت خوش ہو گیا. تو لوگوں نے صحابوں نے پوچھا سائیں کیسے خوش ہو گئے, سائیں کیسے خوش ہو گئے, کہ کون سی خوشی آپ کو ملی؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور کا فرمان سچا ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ہے کہ المرء مع من احب, جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ میں ابا بکر سے محبت کرتا ہوں. اس نے حضور کی بات نہیں کی, سبحان اللہ. صحابی تھا لیکن بات کیا کرتا ہے, اور سے سننے کی بات. سبحان اللہ. صحابی تھا, حضور کی بات نہیں کی کہ میں حضور سے محبت کرتا. کیا بات کرتا ہے کہ جب یہ میں نے سنا خوش ہو گیا, کیونکہ میں ابا بکر سے محبت کرتا ہوں, میں عمر سے محبت کرتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ ابا بکر عمر یہاں بھی حضور کے ساتھ ہیں, وہاں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے. تو میں ابا بکر کے ساتھ ہوگا تو حضور کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا. یہ ہے ہمیں سبق, یہ ہے ہمیں سبق جو ہمیں کامل مرشد مل رہے ہیں, جو اکمل مرشد مل رہے ہیں. یہ کامل اور اکمل میں فرق ہے. کامل میں کوئی نقص کبھی کبھار ہو سکتا ہے, اور اکمل میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کثیر, قلیل, کثیر, کوثر. تو یہ کامل اکمل مرشد ملے تو ہم یہ کہیں کہ بس ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم ید اللہ فوق ایدیہم, یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے تیرا, یہ تیرا نہیں, میرے قدرت کمال والا ہاتھ ہے. یہ نسبت ہے. الحمدللہ یہ نسبت ہے. یہ نسبت جب مل جاتی ہے الحمدللہ. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ ہم سب کو صحیح عقیدہ, ہمیں علماء کرام عقیدہ سکھا رہے ہیں اور آپس میں نفرتیں بنا رہے ہیں. اکثر میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو بھی کچھ علماء کرام ہیں اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ کی شان بیان نہیں کرو. بھائی صحابہ کی شان کیوں نہیں بیان کریں, علی کی بات کیوں نہیں کریں, اہل بیت کی بات کیوں نہیں کریں. چھوڑو اس باتوں کو, آپ بس اللہ کا ذکر کرا لیا کرو, بس میرا پار ہو جائے گا. ہم اس میں آ گئے ہیں تو اس باتوں سے نکل جاؤ, اس باتوں سے نکل جاؤ. بس بات یہ ہے کہ حضور کے بن جاؤ, سبحان اللہ.
हुजूर की सना सहाबा की भी सना है तो अहले बैत की भी सना है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला जो हम आप सबको मेरे पास आए उनको खाली नहीं लौटाना। आज भी जो मेरे महबूब के पास आते हैं, महबूब का दर कौन सा है, महबूब का दर कौन सा है? जो भी महबूब का सच्चा गुलाम है उनका दर मुस्तफ़ा का दर, उनका घर मुस्तफ़ा का घर है। एक दफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में हुजूर तशरीफ़ फरमाते, तो कोई चीज़ जैसे ये लगी हुई है पसंद आ गई, दिल को पसंद आ जाती है कि भाई ये, तो हुजूर ने कहा अबू बकर ये मुझे दोगे, मुझे पसंद आ गई, ये मुझे दोगे? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे। तो हुजूर ने समझा कि इसकी प्यारी चीज़ है, शायद इसलिए रो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी, रूहुल अमीन आया, अल्लाह का पैगाम लेके आया कि मेरे महबूब ये जो तेरा आशिक है, ये जो तेरा गुलाम है, ये जो तेरा रफ़ीक है, ये जो तेरा दोस्त है, ये जो तेरा साथी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सच्चा है। सुभान अल्लाह। हुजूर आपसे मोहब्बत करता है और ये तो हर चीज़ आप पे कुर्बान कर देता है। ये तो बाल बच्चे भी आप पे कुर्बान कर देता है, अपनी माँ बाप को भी कुर्बान कर देता है, हर चीज़ इनकी कुर्बान है। तो इनकी तो घर भी इनका नहीं, इनका घर भी तुम्हारा है, हर चीज़ इनकी तुम्हारी है। तो हुजूर फरमाते हैं उनके बाद मैं अबू बकर के घर को अपना घर समझता था। तो इसलिए हुजूर के हर गुलाम का घर हुजूर का घर होता है, हुजूर के हर गुलाम का दर हुजूर के अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का दर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के सच्चे गुलाम के दर पे भी जो आ जाता है वो हुजूर के दर पे आ गया। वो अम्मा साइल फला तनहर, वहाँ से मांगते हैं तसव्वुर मदीना करके, तसव्वुर मुस्तफ़ा करके, तो हम मांग मुस्तफ़ा से रहे हैं। नात खाना अक्सर नात पढ़ते हैं कि हुजूर से मांगा करो। क्या कहते हैं? 10:06 हुए, 10:12 पे बंद करूँगा। क्या कहते हैं इनाद खान? कहते हैं खजाने रहमत के बट रहे हैं, नबी हमारा बड़ा सकी है। खजाने रहमत के बट रहे हैं, नबी हमारे बड़े सकी है। ये करीम की है करम नवाजी, ये करीम की है करम नवाजी, के झोली हमारी भरी हुई है। कि इधर उधर न फिरो गदाओ, इधर उधर न फिरो गदाओ, हबीबे सरवर के दर पे आओ। इधर उधर न फिरो गदाओ, हबीबे सरवर के दर पे आओ। जो मांगना है नबी से मांगो, जो मांगना है अली से मांगो, जो मांगना है अली से मांगो, जो मांगना है वली से मांगो। इन्हीं के दर पे न कोई कमी है, खजाने रहमत के बट रहे हैं। नबी हमारा अली हमारा वली हमारा बड़ा सकी है। अल्लाह के हुजूर से हम मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मांगा करें। हुजूर का सदका दे के भी खुदा से मांगा करो, हुजूर का सदका दे के भी अल्लाह से मांगा करो। और जो हुजूर के सदके मांगता है अल्लाह उनको ज़रूर देता है। वो हम शेर पढ़ते हैं ना, ये नात खाने में पढ़ते हैं, ज़िक्र खुदा विरदे खुदा इसमें खुदा, ये अल्लाह के जो नाम हैं उनकी बात करते हैं। ज़िक्र खुदा विरदे खुदा इसमें खुदा, ये जो अल्लाह का जिक्र है ना, बड़ा प्यारा जिक्र है। जिसको आ गया, हमें इसकी जिक्र की समझ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इत्मीनान कल्ब के लिए अक्सीर जो नुस्खा है वो अल्लाह के पाक जिक्र का है।
ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا. ہمارا ذکر ہے ہی نہیں. ہمارا ذکر ہی نہیں. ذکر ہمارا تب ہے جو ہمیں سکون مل جائے. فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تحقیق بے شک نماز بے حیائی اور بشرائی سے روکتی ہے. ہم بے حیائی بھی کریں، بشرائی بھی کریں، نماز پڑھیں، یہ نماز ہو ہی نہیں سکتی. نماز وہ ہے جو بشرائی سے آپ کو غریب کیسا بھی ہو صدقہ مصطفیٰ کا دے کے مانگو، صدقہ مصطفیٰ کا دے کے مانگو، وہ ضرور دیتا ہے، رب ضرور دیتا ہے. جو حضور کا صدقہ مانگتا ہے اللہ ان کو ضرور دیتا ہے. تو حضور کا صدقہ بھی دے کے مانگو. ویسے بھی حدیث شریف میں ہے، بزرگان کرام بھی فرماتے ہیں، علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ آدمی جب دعا مانگتا ہے، یہ مانگنے کی بات ہے نا، محمد سائل جب مانگتا ہے ان کی بات کر رہا ہوں. آدمی جب دعا مانگتا ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے. تو یہ حدیث میں ایک ہے کہ یہ ایسا مثال ہے کہ آدمی بیج بوئے، پانی دے، کھاد دے، اس میں سب کچھ ڈالے، جب فصل تیار ہو جائے لڑک جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی، آسمان تک نہیں جاتی، عرش تک نہیں جاتی، زمین و آسمان کے بیچ میں لٹک جاتی ہے. کہ ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں، ہمارے دعاؤں میں قبول ہوگا. تبھی تو اللہ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے محبوب جو تیرے پاس سائل آئے ان کو خالی نہیں لوٹاؤ. جو تیرے پاس آئے وہ اللہ کے حضور کے پاس، اللہ کا حضور تو ہمیشہ ہے نا. ہم یہاں بھی صدقہ، اور مسجدیں ان کے بھی یہ امام و خطیب ہیں، عالم دین بھی ہیں الحمدللہ، اور بزرگوں کی صحبت والے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، عمل میں، فیض میں، رزق میں برکت عطا فرمائے. بس ہم اللہ سے، اللہ کی حد سے مانگا کریں الحمدللہ. ویسے بھی وہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگا کرو تو اللہ بہت راضی ہو جاتا ہے اس بات پہ، یہ الفاظ کہنے پہ کہ اللہ بے حساب عطا فرما دیتا ہے. وہ کس بات پہ؟ کہ اے محمد کے اللہ ہمیں عطا فرما، اے محمد کے اللہ ہمیں عطا فرما. تو اللہ کہتا ہے جو مجھے محمد کا اللہ کہتا ہے میں اس میں بہت راضی ہو جاتا ہوں. اپنے محبوب کے یہ کہے کہ محمد کے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا. اللہ کہتا ہے ہم سے راضی ہو جاتا ہوں کہ محمد کے اللہ ہمیں یہ عطا فرما تو عطا فرما دیتا ہے. ہم کہتے الحمدللہ. تو حضور کا صدقہ کیا کرو. ہمارے نہیں آئے دعا خیر کریں گے تکلیف تو کافی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمل میں، فیض میں اضافہ عطا فرمائے. آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. دعا خیر الحکم الامر فوق العدل. سبحان اللہ.